اسلام آباد کے سینٹورس مال میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ کے شعلوں نے کئی منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ بجھا دی گئی۔ کولنگ کا عمل تاحال جاری ہے۔ ریسکیو ورکرز کا کہنا ہے کہ مال سے تمام لوگوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن نے کہا ہے کہ آگ سے مال کے 6 فلورز متاثر ہوئے ہیں۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن اور اعلیٰ پولیس افسر بھی جائے وقوع پر موجود۔ پاک بحریہ کی ٹیموں نے بھی آگ بجھانے میں معاونت کی۔ ترجمان پاک بحریہ نے بتایا کہ 3 فائر ٹینڈرز کے ساتھ بحریہ کا عملہ آگ بجھانے کے لیے کوشاں رہا۔ فروخ اعجاز ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ فروخ اعجاز، تازہ ترین صورتحال کیا ہے بتائیے؟ جی بالکل، سینٹورس مال میں جو آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، ادارے ہیں انہوں نے آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا ہے اور اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فائر بریگیڈ رضوان سفر سے جو میری بات ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سینٹورس مال کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں 100% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کچھ دیر میں جو ہے وہ کولنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عینی شاہدین تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو سینٹورس مال کا 5واں فلور تھا وہاں پر آگ سب سے پہلے لگی، جس نے بعد میں جو متعدد فلورز تھے سینٹورس مال کے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگتے ہی جتنے بھی شہری یہاں پر شاپنگ مال میں موجود تھے انہیں فوری طور پر ایویکیویٹ کر دیا گیا تھا اور سینٹورس مال کو انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر خالی کروا لیا گیا تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی فوراً موقع پر پہنچ گئی تھی، لیکن عام گاڑیوں کے بس کی بات نہیں تھی یہ، تو اسی لیے سنارکل گاڑیوں کو پھر طلب کیا گیا اور سنارکل گاڑیوں نے آگ بجھانے میں اہم کردار ادا کیا اور 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد مکمل طور پر اس وقت سینٹورس مال میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وزارت داخلہ کی جانب سے بھی اس آگ کا نوٹس لیا گیا ہے اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے جو آگ لگی تھی اس پر مکمل قابو پانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے، جس کے بعد آئی جی اسلام آباد، اس کے ساتھ ہی ساتھ چیف کمشنر اور جو ضلعی انتظامیہ کے عہدیداران ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے اور انہوں نے مکمل طور پر مانیٹر کیا جو فائر فائٹنگ کا عمل جاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب سے کچھ دیر قبل جو راولپنڈی 1122 کے اہلکار ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور وہ آکسیجن سلنڈرز کے ساتھ سینٹورس مال میں داخل ہوئے ہیں اور آکسیجن سلنڈرز کے ساتھ وہ جتنے بھی فلورز ہیں سینٹورس مال کے ان کا جائزہ لیں گے اور وہاں پر سرچ اینڈ ریسکیو کا عمل جو ہے وہ مکمل کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام جو فلورز تھے وہاں پر کوئی شخص موجود تو نہیں تھا۔ تو اسی طرح ابھی بھی جو ہے وہ ریسکیو کا اور جو سرچنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انتظامیہ ہے وہ بھی جائزہ لے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس آگ بجھانے کے عمل کے بعد سینٹورس مال کو سیل کر دیا جائے گا اور آگ لگنے کی وجوہات سمیت جو دیگر امور ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد مکمل تحقیقات کے بعد ہی سینٹورس مال کو فروخ اعجاز اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اسی بیچ ہمیں جوائن کیا ہے چیف کمشنر اسلام آباد عثمان یونس صاحب نے۔ عثمان صاحب، جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق آگ تو بجھا لی گئی ہے، آپ کیا بتائیں گے کولنگ کا عمل کب تک مکمل ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، یہ بہت بڑا پلازا ہے، آپ کو پتا ہے اسلام آباد کا سب سے بڑا پلازا ہے یہ۔ آگ پہ الحمدللہ آج سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے قابو پا لیا گیا تھا۔ اس وقت کولنگ کا عمل چل رہا ہے۔ کولنگ کا عمل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ پھر بلڈنگ کو اندر ایکسیس کرتے ہیں اور فلور بائی فلور جا کے جہاں سے بھی کسی جگہ سے اگر کوئی چھوٹا دھواں یا کوئی ہلکی پھلکی بھی کوئی فائر ہو تو اس کو وہ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بلڈنگ کو جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کو کال آؤٹ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی معلوم آپ کو پتا ہے کہ فائر کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ باہر سے ہو رہی ہے، تو اندر دیر از اے پاسبلٹی کہ کہیں کوئی چیز جو ہے وہ جلی ہوئی پڑی بھی ہو اور وہ کسی بھی وجہ سے کمبشن ہو کے دوبارہ آگ کے پھیلنے کا باعث بن سکتی ہے۔ الحمدللہ ایز آف ناؤ کسی قسم کا کوئی دھواں یا کوئی ایسے انڈیکیشن نہیں ہے، لیکن ٹیم جب تک 100% فلورز کو وزٹ کر کے ہمیں رپورٹ نہیں دے گی تب تک ہم جو ہے وہ کولنگ کے پروسیس کو کال آف نہیں کریں گے۔ نقصان کے حوالے سے بھی کچھ بات کیجیے گا کہ مالی نقصان ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، اور کچھ ملی جلی خبریں آ رہی ہیں آگ لگنے کی وجوہات کیا سامنے آ گئی ہیں؟ یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ کچھ ریسٹورینٹ تھا وہاں شاید آگ لگی تھی۔ اپیرنٹلی اس وقت جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ فوڈ کورٹ والے ایریا میں آگ لگی اور وہاں سے پھر وہ ایک کارنر سے جہاں پہ ان کے فلیٹس ہیں وہاں سے اوپر گئی ہے۔ ایز آف ناؤ میں آپ کو تقریباً اس بات کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ شاپنگ مالز کے اندر اور شاپنگ کا جو ایریا تھا وہاں پر آگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں ہوئی، کیا کہتے ہیں، کوئی نقصان کا زیادہ ہمیں اندیشہ نہیں ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ساری کی ساری اسیسمنٹ آبویسلی پھر مال کو وزٹ کرنے کے بعد ہی ہوگی۔ ہم نے یہ ضرور انشور کیا تھا جیسے یہ آپریشن سٹارٹ ہوا کہ فوری طور پر سب سے پہلے لوگوں کو ایویکویٹ کرایا جائے اور پھر
तमाम जो भी गेट्स थे वहां पर हमने पुलिस की सिक्योरिटी, सेंटोरस इंतजामिया की सिक्योरिटी के साथ मिल के डिप्लॉय की कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त रजाकार कोई अंदर एंटर हो और किसी किस्म की रॉबरी करे। ये ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमने प्लान किया और ये इंश्योर किया कि किसी किस्म का कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है वो किसी किस्म का मेजर जानी नुकसान नहीं हुआ। जो कॉर्नर थी, जिस कॉर्नर से ऊपर आग टॉप फ्लोर तक गई है, उस कॉर्नर में गालिबन फ्लैट्स थे जो कि खाली भी थे, इसलिए ज्यादा नुकसान का अंदेशा नहीं है। शॉपिंग एरिया जो है वो भी सिक्योर था। आप ये बता रहे हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर वहां मौजूद शहरियों को बाहर निकाला गया है और कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। उस्मान यूनुस साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। उस तमाम सूरत हाल पर हमें हमारे नुमाइंदे जाए वक़ूअ से आगाह कर रहे थे। फ़ारूक ऐजा, आपका शुक्रिया।